ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. سامعین اکرامی قدر، گفتگو کے لیے مسلسل آپ کی سماعتوں کی نظر ان مجالس میں قرآن کریم کی جن آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، پروردگار عالم ہر مقام پر انسان کو اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کو اس نے کبھی بند نہیں کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شیطان، کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، واضح ترین دشمن ہے. اور اس وعدے کو بھی پروردگار نے یاد دلایا کہ علم اعہدکم الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ کیا تمہیں وعدہ یاد نہیں ہے کہ جب تم وعدہ کر رہے تھے بنی آدم، جب خلقت کے مراحل سے گزر رہے تھے، تم سے یہ وعدہ لیا گیا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے. جب شیطان نے پروردگار عالم سے یہ سوال کیا ہے کہ اے پروردگار، میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، سجدہ آدم کو نہیں کر رہا، جتنی عبادتیں پہلے کی ہے اس کا صلہ مانگنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے وقت معلوم تک شیطان کو مہلت دے دی، اور پھر شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ پروردگار، تیرے عبادت گزاروں کو، تیرے ماننے والوں کو بہکاؤں گا. خداوند عالم نے جواب دیا کہ تو کوشش کر لے، جو میرے خاص اطاعت گزار ہے تو انہیں بہکا نہیں سکتا. جب شیطان کو یہ بہکانے کا شوق ہے، شیطان کو یہ قوت ملی ہے، پروردگار نے بنی نوع انسانیت کو بھی استغفار کی طاقت دے دی. یہ خداوند عالم کی رحمت ہے
کہ اگر شیطان تمہیں بہکا بھی رہا ہے تو پروردگار عالم تمہیں استغفار جیسی نعمت دے رہا ہے. مولا کائنات کا جملہ ہے اے عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، کہ جو میں مسلسل یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو مایوس ہو رہا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار جیسی دولت موجود ہے. قرآن کریم میں سورہ زمر کے جو قرآن کریم کا 39واں سورہ ہے 53ویں آیت 53rd آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب ان افراد سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا گناہوں کے ذریعے سے، معصیت کے ذریعے سے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان سے کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں رحمت کا سوالی بن کر جانا ہوگا، خدا سے مغفرت طلب کرنی ہوگی. جب خداوند عالم کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے جائیں گے تو پروردگار عالم مغفرت بھی عطا کر دے گا. یہ خداوند عالم کی رحمت کا تقاضا ہے. لہذا اس پروردگار عالم نے انسان کی زندگی کے کسی گوشے کے اندر انسان کو خالی ہاتھ نہیں رکھا ہے، اور اسی کا اعادہ ہم دعاؤں کے اندر کرتے ہیں. مختلف دعائیں جو آپ تلاوت کرتے ہیں، دعائے کمیل سے لے کر مختلف انواع کی دعا جو ہم مسلسل مختلف ادوار کے اندر مختلف مہینوں کے اندر تلاوت کرتے ہیں. خود دعائے کمیل کے چند جملوں کو میں سہارا بنا چکا ہوں اپنی اس گفتگو کے اندر کہ یہ جملے کم ہیں کہ ہم یہ جملے دعائے کمیل کے اندر تلاوت کرتے ہیں کہ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، اے پروردگار تو نے میری کتنی ایسی خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دی کہ جو میرے اندر موجود ہی نہ تھی، جن کا میں اہل ہی نہ تھا. کم من فادح بلاء، کتنی ایسی بلاؤں کو تو نے مجھ سے دور کر دیا جو میری طرف نازل ہونے والی تھی، کتنی ہی لغزشوں سے تو نے مجھے بچایا. یہ پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں در اہل بیت سے متمسک کیا کہ دعاؤں کا ذخیرہ ہم تک آیا. چھٹے امام کی وہ دعا کہ جو چھٹے امام نے محمد ابن زکوان کو تعلیم دی ہے، ماہ رجب کی دعا کے عنوان سے مشہور ہے کہ جو افراد کو یاد بھی ہوگی، اس دعا کا نچوڑ کیا ہے؟ خداوند عالم کی رحمت کی طرف انسان متوجہ تو ہو، یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر، اے وہ پروردگار کہ جو میری پناہ گاہ ہے ہر مصیبت کے مقام پر، وآمنوا سخطہ عند کل شر، اور میری امان گاہ ہے جب کسی شر یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں پروردگار تیری پناہ میں آ جاتا ہوں. اور اس کے بعد خدا سے کس طریقے سے سوال کرتے ہیں، خدا کی رحمت کو ملاحظہ کریں، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ پروردگار کہ جو قلیل کے بدلے میں کثیر دیا کرتا ہے. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ خدا سے یہ کہیں خدا واجبات کے اندر شارٹ کٹ مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. پیغمبر نے کہا تم خدا کے دیے ہوئے قلیل رزق پہ راضی ہو جاؤ، خدا تمہارے قلیل عمل پہ راضی ہو جائے گا. لیکن وہ خدا کتنا رحیم ہے، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، کہ جو قلیل کے بدلے میں کثیر دیتا ہے. یا من یعطی من سألہ، وہ سوال کرنے والے کو دیتا ہے. یا من یعطی من لم یسأل ہو ومن لم یعرف ہو، وہ پروردگار اسے بھی دیتا ہے کہ جو سوال نہیں کرتا، جو اسے پہچانتا بھی نہیں. دنیا میں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو خدا کی وحدانیت کے منکر ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو مسلم نہیں ہیں، جو خداوند عالم کی وحدانیت پر اقرار ہی نہیں کرتے، لیکن کتنے دولت مند ہیں. اگر دولت مندوں کی فہرست کو ترتیب دیا جائے، خیر بہرحال یہ چیزیں میرے علم میں تو نہیں، یہاں کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ بل گیٹس ہے یا کوئی دوسرا یا تیسرا کوئی ہے، لیکن اکثریت مال و دولت والے افراد وہ ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں. خدا کی رحمت ہے یہ. کن افراد کے ساتھ کہ جو مسلمان نہیں ہے. یا من یعطی من لم یسأل ہو، جو سوال نہیں کرتا تو اسے بھی دیتا ہے. ومن لم یعرف ہو، جو تجھے نہیں پہچانتا تو اسے بھی دیتا ہے. پھر بتلایا کہ اہل بیت کے ماننے والے کیا مانگے. دنیا خدا ایسے ہی دے دے گا. خدا سے سوال کرو، آخرت کا سوال کرو. کس طریقے سے سوال کرو؟ اے میرے پروردگار ہم تجھ سے یہ مانگتے ہیں، اعتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ،
اہل بیت کا ماننے والا کس طریقے سے مانگے گا کہ اے پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں کیا عطا کر دے، دنیا میں خیر عطا کر دے، آخرت میں خیر عطا کر دے۔ یہ انسان کی کامیابی ہے، یہ مومن کی کامیابی ہے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي، اور پروردگار ہم سے دور کر دے، جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کے شر کو ہم سے دور کر دے۔ یہ خداوند عالم کی رحمت ہے، یہ اسلوب اہل بیت کے در سے ملے گا۔ یہ رحمت ہے پروردگار کی کہ اس نے ہمیں دامن اہل بیت سے متمسک رکھا۔ یہ رحمت ہے پروردگار کی کہ اس نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بتایا، اس نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ بتلایا۔ اگر اہل بیت کے دامن سے متمسک نہ ہوتے تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہ آتا۔ اور یہ رحمت ہے اس کی کہ اس نے ہمیں ایمان کے دائرے میں داخل کیا اہل بیت کے تمسک کے ذریعے سے۔ اسلام کے دائرے سے ایمان کا دائرہ مختلف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، اعرابی آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے۔ پروردگار کہتا ہے حبیب کہو، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ پہلی منزل پر آئے ہو، ابھی دوسری منزل کو طے کرنا ہے۔ اسلام سلامتی میں آ گئے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی منزل پر آنے والے ہو، لیکن کامیاب کس وقت ہوگے؟ آٹھویں امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام رحمۃ اللہ جب خراسان کا سفر اختیار کیا ہے، مدینے سے نیشاپور میں پہنچے ہیں، ہزاروں فرزندان توحید موجود ہیں۔ آٹھویں امام کی ایک جنبش کے لیے کہ مولا لبوں کو جنبش دیں اور یہاں پر ہم مولا کے جملوں کو کوٹ کریں، مولا کے جملوں کو لکھیں، وہ فرزند رسول کہ جس رسول کو کاغذ و قلم نہ دیا گیا، لیکن اسی کا 8واں فرزند ہے۔ تاریخ کہتی ہے 20,000 افراد ایسے موجود تھے کہ جن کے ہاتھ میں کاغذ و قلم موجود تھے کہ مولا کے لبوں سے ایک جملہ نکلے اور وہ جملہ نکلنے کے بعد تاریخ کے اوراق پر رقم ہو جائے۔ سواری نیشاپور پہنچی ہے، مولا نے کوئی جملہ نہیں کہا، لوگوں نے ایک مرتبہ کہا فرزند رسول ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک جملہ ہمیں عطا ہو جائے، اور 8ویں امام کا جملہ کیا ہے؟ اخلاقیات کی کوئی بات نہیں کی، کسی فریق کی کوئی بات نہیں کی، اگر بات کی تو کس بات کی، کون سی بات کی؟ پروردگار کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا۔ اور پھر جملہ عجیب ہے، اس روایت کو سلسلۃ الذہب کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، وہ روایت کہ جس کے راویوں کے اندر کوئی بھی ضعیف نہیں ہے، ہر ایک معصوم ہے۔ روایتیں ہم بھی سنتے ہیں، امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راوی ضعیف آ جائے، کوئی نہ کوئی راوی ایسا آ جائے کہ جس کے اندر ابہام ہو، لیکن 8ویں امام کی اس روایت کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ 8ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا موسی کاظم سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن الحسین سے سنا ہے، انہوں نے بابا حسین ابن علی سے سنا ہے، حسین ابن علی نے علی ابن ابی طالب سے سنا ہے، علی ابن ابی طالب نے پیغمبر خدا سے سنا ہے، پیغمبر پر جبرائیل وحی لے کر آئے، جبرائیل نے پروردگار سے سنا ہے۔ اور کیا سنا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا میری عذاب سے امان پا گیا۔ یہ پروردگار کا جملہ جو پیغمبر کو تعلیم دیا گیا، پیغمبر سے 8ویں امام تک پہنچا، اور 8ویں امام نیشاپور میں فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ ہے، یہ جملہ کہا، امام کی سواری آگے بڑھ گئی، یہ ہزاروں افراد مولا کی سواری کے پیچھے چل رہے ہیں، فرزند رسول یہ دل ابھی بھرا نہیں ہے،
کچھ اور جملہ عنایت ہو جائے. مولا نے ایک جملہ کہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، عذاب سے نجات پا گیا. اب لوگ سوال کر رہے ہیں پیغمبر خدا کے فرزند کوئی ایک اور جملہ عطا ہو جائے، لیکن مولا کا جملہ کیا ہے؟ لیکن بشرطہا و شروطہا. لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا کلمے میں داخل ہونے کے بعد شرط و شرائط کا خیال رکھنا ہے. کچھ شرط و شرائط ہیں، اور پھر کہا انا من شروطہا، میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. ہم اہل بیت ان شرائط میں سے ایک شرط ہے. فقط اسلام میں داخل ہو جانا کافی نہیں ہے، اگر در اہل بیت سے متمسک نہ رہے تو ایمان کامل نہ ہوگا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. یہ وہی در تو ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم. غدیر کے دن انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. تو ایمان ابھی تک دلوں میں داخل نہیں ہوا. قرآن کہہ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو ایمان لے کر آئے، ابھی اسلام تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہے. ایمان کے مرحلے کو طے کرنا ہے. مومن بننا آسان نہیں ہے. مومن کی فضیلت کیا ہے؟ چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جاتا ہے مومن کون ہے؟ اور مولا کا عجیب جواب ہے. مومن کی تعریف کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی شخص موجود نہ ہو، فقط دو افراد روئے زمین پر موجود ہو، پروردگار عالم اپنا سارا نظام قدرت قائم رکھ سکتا ہے. فقط دو افراد پوری روئے زمین پر. اگر دو افراد موجود ہیں، پروردگار عالم نظام قدرت کو چلائے گا. کون سے دو افراد؟ کہا اگر ایک امام عادل موجود ہو، دوسرا بندہ مومن موجود ہو. اور یہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی حجت خدا سے زمین خالی نہیں رہتی. حجت خدا کے ساتھ اگر مومن زمین پر قائم ہے، پروردگار عالم دو افراد کی وجہ سے پوری زمین کے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. یہ مومن کی فضیلت ہے. اور پھر جب پوچھا گیا کہ مومن ہوتا کیا ہے، چھٹے امام کا عجیب جملہ ہے، اور جملہ یہ ہے انما سمی المؤمن مؤمنا. مؤمن کا نام مؤمن اس وجہ سے رکھا گیا لإيمانه الناس على انفسهم واموالهم. مومن کا نام مؤمن اس وجہ سے رکھا گیا کہ دوسرے مؤمنین اپنے نفوس کے بارے میں، اپنے جان کے بارے میں، اپنے اموال کے بارے میں اس مومن سے محفوظ رہیں. مومن اس لیے کہا گیا کہ دوسرا شخص اپنے آپ کو اس شخص سے محفوظ سمجھے. یاد رکھو کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی کی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو کسی کو مال کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کے نفس کی بے حرمتی کر رہا ہے، پروردگار عالم اسے پسند نہیں کرتا. وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. پانچواں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی شہادت کا آج دن بھی ہے، پانچواں امام کا جملہ ہے کعبۃ اللہ کے سامنے موجود ہیں. اور کعبۃ اللہ کے سامنے موجود ہونے کے بعد پانچواں امام کا جملہ یہ ہے اے کعبہ تیری حرمت اپنے مقام پر، تو روئے زمین پر بہترین مقام ہے، تجھ جیسا اور کوئی مقام نہیں ہے، لیکن یاد رکھ تیری ایک حرمت ہے، مومن کی دو حرمت ہے. یہ پانچویں امام کا جملہ ہے. تیری ایک حرمت ہے، مومن کی دو حرمت ہے. تیری حرمت یہ ہے جس نے تجھے ڈھا دیا اس نے واقعاً ظلم کیا، لیکن جس نے مومن کے خون کو بہایا پروردگار عالم اسے معاف نہیں کرنے والا. جس نے مومن کو نقصان پہنچایا پروردگار اسے نہیں معاف کرنے والا. مومن کی جان کی بھی حرمت ہے، مال کی بھی حرمت ہے. پانچویں امام کا جملہ ہے. اور اس کے بعد جب مومن کی فضیلت کی بات آئی تو چھٹے امام کا عجیب جملہ ملتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. کہ چھٹے امام کے پاس امام کے ایک صحابی اسحاق بن عمار تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ مولا مومن کی فضیلت کیا ہے؟
چھٹے امام کا پہلا جملہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ روئے زمین پر اگر مومن موجود ہے پروردگار عالم زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھ سکتا ہے. اور اس کے بعد معصوم کا عجیب جملہ ہے، بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کسی ملک کے ٹریڈیشن ہیں، لیکن در حقیقت شریعت کے ٹریڈیشن ہوتے ہیں. جب ایک مومن دوسرے مومن کو سلام کرتا ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے، یہ سلام کر کے ہاتھ ملانا شاید علاقائی ٹریڈیشن سمجھا جائے، لیکن در حقیقت یہ اسلامی ٹریڈیشن ہے. یہ عرب کلچر جہاں آپ رہ رہے ہیں، جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں، یہاں تو ہر ایک ماشاءاللہ ملتا ہے، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں یا ماتھا چومتے ہیں یا بوسہ دیتے ہیں، ہم اسے عرب کا کلچر سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ اسلامک ٹریڈیشن ہے. آپس میں گفتگو کرتے ہیں یا گیدرنگ کرتے ہیں، ہم فقط اسے گیدرنگ برائے گیدرنگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ اسلامک ٹریڈیشن ہے. اب چھٹے امام کے جملے کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ کا کوئی بھی عمل یہ رحمت پروردگار نہیں تو اور کیا ہے، آپ کا کوئی بھی عمل پروردگار عالم خالی نہیں رکھ رہا. انسان دوسرے مومن سے سلام کرتے ہوئے ہاتھ ملاتا ہے. معصوم کا جملہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، پروردگار 100 نیکیوں کو خلق کر دیا کرتا ہے. 99 نیکیاں اس مومن کو ملتی ہے جو زیادہ خلوص کے ساتھ دوسرے مومن سے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ ہاتھ ملا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، پروردگار 100 نیکیوں کو خلق کر رہا ہے. 99 نیکی اس مومن کو مل رہی ہے جو زیادہ خلوص کے ساتھ دوسرے مومن سے ہاتھ ملا رہا ہے. اور جو دوسرا مومن ہاتھ ملا رہا ہے پروردگار اسے خالی ہاتھ نہیں رکھا، اسے ایک نیکی دے دی جاتی ہے، 100 نیکیاں کامل ہو جاتی ہیں. یہاں ہاتھ بھی بادل ناخواستہ ملایا جاتا ہے. خدا کہتا ہے خلوص سے ملاؤ، نیکیاں تمہاری ہو جائیں گی. اور اس کے بعد جب ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن سے گلے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، معصوم کا جملہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن سے گلے ملتا ہے، پروردگار فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کے گناہوں کی مغفرت کر دو. پروردگار عالم کو مومن کا مومن سے ملنا اتنا پسند ہے. اور اس کے بعد جب ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کو بوسہ دیتا ہے، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان دونوں مومنین کے لیے جنت کو واجب قرار دے دو. یہ معصوم کی روایت کے جملے ہیں. اور اس کے بعد جب ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن سے بات و گفت و شنید شروع کر دیتا ہے، ملاقات شروع کر دیتا ہے، پروردگار عالم کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتے کہ جن کو نامہ اعمال لکھنے پر مأمور کیا گیا ہے، کہ تم دونوں ان دونوں بندے مومن کے درمیان سے ہٹ جاؤ. کرامن کاتبین کہتے ہیں پروردگارا تو نے ہمیں معین کیا ہے کہ یہ جو افعال انجام دے رہے ہیں، یہ جو اعمال انجام دے رہے ہیں، ہم ان کو نوٹ کریں. پروردگار کہتا ہے تم سے زیادہ میں اس چیز کا نگراں ہوں کہ یہ کون سا عمل کرنے والے ہیں، کون سا عمل نہیں کرنے والے. خدا کو پسند نہیں ہے کہ جب دو بندے مومن آپس میں گفتگو کرے خدا کے علاوہ کوئی تیسرا شریک ہو جائے. یہ خداوند عالم کو پسند نہیں ہے. معصوم کہتے ہیں مومن کا مرتبہ یہ ہے. ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، پیغمبر نے ایک جملہ کہا. آج بھی وہ مسجد مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہے کہ جس مقام پر یہ معجزہ پیش آیا اور پیغمبر نے جملہ کوٹ کیا. 2 مساجد ہیں سعودی عرب کی زیارتوں کے اندر کہ جن کی مومنین بھی اور غیر مومنین بھی زیارت کرتے ہیں. ایک مسجد شجرہ وہ ہے کہ جہاں سے مدینے کی بارڈر لگتی ہے کہ جس کو ابیار علی کہا جاتا ہے، اور وہاں سے مومنین جب بھی مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں تو میقات ہے تو وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اس کو مسجد شجرہ کہا جاتا ہے یا مسجد ابیار علی. ایک مسجد شجرہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی موجود ہے. اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے
یہ بالکل کم و بیش وہ مقام ہے کہ جہاں پر جنت المالا کا قبرستان موجود ہے. کہ جب پیغمبر سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے, مومن کیسا ہونا چاہیے, روایتیں کہتی ہے پیغمبر اکرم اس وقت جنت المالا کے قریب اس مقام پر موجود تھے. شیب ابی طالب کا علاقہ قریب کا علاقہ ہے. پیغمبر نے وہاں پر ایک درخت موجود تھا. پیغمبر نے کہا کہ مومن کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس درخت سے کہے چل کر آ جاؤ تو وہ چل کر آنے لگے. مومن کا کردار ایسا ہونا چاہیے. مومن کے کردار کی تاثیر یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ اس درخت سے کہے چل کر آ جاؤ وہ چل کر آ جائے. تاریخی کتب میں لکھا ہے افراد جو پیغمبر کے ساتھ موجود تھے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ درخت چل کر آ رہا ہے. کہا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہی حقیقی مومن کی پہچان ہے کہ اگر درخت سے کہے چل کر آ جاؤ تو وہ چل کر آ جائے. روئے زمین پر پیغمبر سے زیادہ مومن کون ہوگا؟ پیغمبر نے اپنے لبوں سے جملہ کہا ہے اور یہ معجزہ پیش آیا. اب قرآن سے پوچھئے کہ مومن کی نشانی کیا ہے. پروردگار عالم کی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں دامن اہل بیت سے متمسک رکھا ہے. پانچویں امام کا یہ جملہ جو آج بیان کرنے کا دل کرتا ہے, چونکہ شہادت کا دن گزر چکا ہے, لیکن موضوع کے اندر بہرحال اس عنوان سے بیان کر سکوں کہ مومن کی عادتیں کیا ہونی چاہیے. پانچویں امام کا جملہ یہ ہے کہ 3 چیزیں انسان کی کمر توڑ دیتی ہیں, معصوم کو پسند نہیں ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا, اپنی عبادت کو زیادہ سمجھنا. پریکٹسنگ مسلم انسان آج تھوڑا سا عمل کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے بہت کر لیا. واجبات کو انجام دینے کے بعد سمجھتا ہے کہ اب اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے, اب کیا نماز شب بھی پڑھنا شروع کر دوں. قرآن کریم کی چند آیتیں تو نماز کے اندر تلاوت کر لی کہ اب پورا قرآن آج کی رات ختم کروں. بہرحال اسلام نے تشویق دلائی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثلا یہ ساری کی ساری عادتیں بالفور اپنا لی جائیں, لیکن آج کا مومن کم عمل انجام دینے کے بعد بھی سمجھتا ہے میں نے بہت کر لیا. چھوٹا سا عمل ہے, اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا. اور اس کے بعد معصوم فرماتے یہ وہ چیز ہے جو کمر توڑ دیتی ہے, معصوم کو پسند نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو حقیر سمجھنا, اپنے گناہوں کو حقیر سمجھنا. گناہان کبیرہ میں سے یہ ہے کہ گناہوں کو کمتر سمجھ کر بار بار گناہ کرنا, گناہ پر اصرار کرنا. آج کا انسان گناہوں کو کرنے کے بعد سمجھتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے. معصوم کا جملہ یہ ہے کہ جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو در حقیقت خدا کی بارگاہ میں وہی سب سے بڑا گناہ ہے. اپنے گناہوں کو حقیر سمجھنا. اور تیسری چیز کہ جو معصوم کو ناپسند ہے کہ اپنی آرا کو سب سے بہتر سمجھنا, اپنی ایفرٹ کو سب سے بہتر سمجھنا, جو آج کے ہر انسان کا معاملہ ہے, چاہے مومن ہو غیر مومن ہو, کہ میں نے جو مشورہ دیا ہے وہ بہترین مشورہ ہے, اس سے بہتر مشورہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اسلام اس بات کو فوکس کرتا ہے کہ انسان آپس میں مشورہ کرے اور اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچے. مولا کائنات کا جملہ یہ ہے کہ وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کہ جو مشورہ کرنے کے بعد اپنی آرا کو مرتب کر کے کسی عمل کو انجام دے. لیکن معصوم کہتے ہیں اس شخص نے میری کمر توڑ دی کہ جس نے اپنی آرا کو سب سے بہتر سمجھا. یہ سپیریئرٹی لیول اگر انسان کے اندر آ جائے, معصوم کہتے ہیں یہ معصومین کو پسند نہیں ہے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں یہ مومن کے اندر کم سے کم یہ 3 صفات نہیں ہونی چاہیے. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مومن کیسا ہونا چاہیے. سورہ توبہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے. اس عنوان سے بھی مشہور و معروف سورہ کہ یہ پروردگار عالم کے نازل کردہ کتاب کے ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے کہ جس کی ابتدا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. 9واں سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے 9 سورہ, اور اس کی آیت نمبر 71. پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر منافقین کی نشانیوں کو بھی بتلایا ہے, مومنین کی نشانیوں کو بھی بتلایا ہے. اور
کس طریقے سے بتلایا؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ قرآن مؤمنین کی نشانیاں بتلا رہا ہے، متعدد مقامات پر مؤمنین کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ سورہ مومنون مؤمنین کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ انعام، مختلف آیت مؤمنین کے عنوان سے خاص طور پر پروردگار عالم نے نازل کی ہے کہ مومن کی صفت کیا ہے، اور خود معصومین کی روش ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کیسے مددگار ہیں؟ معصومین کی روش یہ ہے کہ اگر ایک مومن دوسری مومن کا مدد کرنے والا نہ ہو، معصوم اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ ساتویں امام کا وہ واقعہ جو آپ نے اکثر و بیشتر اس ممبر سے سنا ہوگا، علی بن یقطین ساتویں امام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں، حج کرنے جاتے ہیں۔ حج کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینے کی زیارت کرنے پہنچتے ہیں، ساتویں امام کے پاس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور ساتویں امام کے پاس گھر پہ دستک دیتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ علی بن یقطین سے کہہ دو کہ ہمیں تمہیں نہیں ملنا، ہمیں تم سے نہیں ملنا۔ وہ علی بن یقطین کے جو مولا کے خاص صحابیوں میں سے ہیں، حکومت وقت کے اندر وزیر ہیں، جن کو متعدد بار مولا نے مختلف مصیبتوں سے بچایا ہے۔ یہ علی بن یقطین مولا کے دروازے پر موجود ہیں، اور مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ علی بن یقطین سے کہہ دو کہ ہمیں اس سے نہیں ملنا۔ فرزند رسول کوئی گستاخی ہو گئی، فرزند رسول کوئی غلطی ہو گئی، کہ ایک ایسی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ تمہارا امام معصوم تم سے ناراض ہو گیا، ایک مومن تمہاری مدد کو طلب کرنے کے لیے آیا تھا، تم نے اسے دھتکار دیا۔ جب تک اس مومن کو راضی نہ کرو گے تمہارا امام تم سے راضی نہیں ہوگا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ سیرت معصوم بتلا رہی ہے مددگار ہر مومن کو دوسرے مومن کا ہونا ہے، کردار مومن ایسا ہونا چاہیے۔ جب ساتویں امام نے جملہ کہا کہ تو نے کسی مومن کو پریشان کیا ہے، کہا مولا میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ کوفے میں ابراہیم ساربان، بہت ساری روایتوں کے اندر ابراہیم جمال کا نام لکھا ہے، ابراہیم ساربان کے گھر پہ جاؤ کوفہ کے اندر۔ کہا مولا مدینے سے کوفے کا سفر طویل سفر ہے، کہ سواری میں دوں گا، تم کوفے کی جانب جاؤ۔ سواری کے جانور پر سوار ہوتے ہیں، اور پھر سواری کے جانور پر سوار ہونے کے بعد کوفے کا رخ کرتے ہیں، چند قدموں کے بعد کوفے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب کوفے میں داخل ہوتے ہیں، ابراہیم کے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ وہ ابراہیم کے جو کسی خاص مدد کے عنوان سے علی بن یقطین کے پاس آئے تھے، علی بن یقطین نے ٹھکرا دیا تھا، اور اپنے وزیر ہونے کے بعد جو اپنے دربار کے اندر انہیں حاضری دینے کا موقع نہیں دیا تھا، آج یہی علی بن یقطین موجود ہیں ابراہیم کے گھر پر۔ دق الباب کیا، ابراہیم نے دروازہ کھولا، جب سوال کیا کہ کون ہے، کہا علی بن یقطین۔ ابراہیم کو یقین نہیں آتا کہ وہ شخص جو دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، آج میرے گھر پہ کیسے موجود ہے۔ اور جب داخل ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ابراہیم سے ایک جملہ کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ کہ معافی کس بات کی؟ کہ جب تو ناراض ہو گیا میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا۔ مومن کو ناراض کرنا اس قدر شدید ہے معصوم کی نگاہ کے اندر، اور آج کا مومن دوسرے مومن کو طعنہ زنی کرنے سے باز نہیں آتا۔ دوسرے مومن کے بارے میں آج کے مومن کا خیال ہے، جو اکثر و بیشتر میں یہاں پر آ کر جملے کچھ احباب کے سنتا ہوں کہ ہم کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے، مومن ہمیں وارا نہیں کھاتا۔ اب یہ جملے تھوڑے سے کھوجا ایکسنٹ بھی ہے میرا، تو بہرحال کچھ جملے آپ کو ایسے لگیں گے کہ زبان تھوڑی سی خراب ہے، کہ مومن کو ہم نہیں رکھ سکتے۔ کوئی نان مسلم ہماری کمپنی میں کام کرے ہمیں قبول ہے، لیکن مومن کے نخرے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ معصوم پروموٹ کر رہے ہیں کہ مدد کرو، کوئی پریشانی کے اندر ہے اس کی مدد کرو۔ خود امام مظلوم کا بڑا عجیب جملہ ہے۔ امام مظلوم کا جملہ یہ ہے، من نفس قربت مؤمن، جس نے ایک مومن کی پریشانی کو دور کیا
پروردگار عالم اس کی آخرت کی 40 پریشانیوں کو دور کرے گا. سید الشہداء کا جملہ ہے. جس نے ایک مومن کی ایک پریشانی کو دور کیا، پروردگار عالم 40 پریشانیوں کو دور کرے گا. اور اس کے بعد بڑا عجیب جملہ خود امام مظلوم کی ذات سے منسوب ہے کہ من سعی فی حاجت اخیہ المسلم، کہ جو شخص کوشش کرے اپنے برادر مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، فسعی لہا سعیہا، پروردگار اس کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، تو پروردگار عالم کتب اللہ عز وجل، پروردگار اس مومن کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا اعتکاف و شہرین، 2 مہینوں کا اعتکاف، 2 مہینوں کا اعتکاف لکھے گا. اور کہاں پر اعتکاف کیا ہوگا؟ فی المسجد الحرام، کہ مسجد حرام میں اس نے اعتکاف کیا ہے. اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ اعتکاف کا ثواب یہ ہے، 3 دن ہم معتکف ہوتے ہیں، مسجد کے اندر عبادت کرتے ہیں. اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم 70 حج کا ثواب دے دیا کرتا ہے. بعض روایتوں کے اندر ہے 1 حج، بعض روایت کے اندر ہے 70 حج، 70 عمروں کا ثواب دے دیا کرتا ہے. اور اس کے بعد معصوم کی روایت بڑھتی ہے اعتکاف و شہرین فی مسجد الحرام مقبولا، اعتکاف بھی وہ کہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول شدہ ہیں، جن کو پروردگار عالم نے قبول کیا ہے. انسان حج کرتا ہے، نہیں معلوم خدا قبول کرے نہ کرے، امید تو ہر انسان کی ہے. انسان عمرہ کرتا ہے، نہیں معلوم خدا قبول کرے نہ کرے. معصوم کہتے ہیں مومن کی مدد کرو، پروردگار عالم گارنٹی لے رہا ہے، ضمانت لے رہا ہے کہ تمہاری حاجت کو پورا کرنے والا ہے. تو ابراہیم کے پاس علی بن یقطین آتے ہیں کہ میرا مولا ناراض ہو گیا، چونکہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا. کب کوئی ایسی گواہی مل جائے کہ میں مولا کے سامنے جا کر یہ کہہ سکوں کہ میرے مولا میں معافی لے کر آیا ہوں. ابراہیم کے جملے یہ ہیں، میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. اور اس کے بعد علی بن یقطین پھر بھی یقین نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ایسی گواہی مل جائے کہ جس کے ذریعے سے میں مولا کی بارگاہ میں جب جاؤں تو یہ کہہ سکوں کہ مولا معافی لے کر آیا ہوں. ابراہیم کے قدموں کو اپنے رخساروں پر ثبت کروایا ہے، اپنے قدموں کو ابراہیم کی دہلیز پر رکھا ہے. ابراہیم قدم رکھو تاکہ میرا مولا مجھے اس عالم میں دیکھے. یہ انتہا کی منزل ہے. مومن اگر علی بن یقطین جیسا ہو تو یہ عمل انجام دیتا ہے. اور مولا کی بارگاہ میں آئے، مولا نے گلے سے لگایا اور کہا کہ ایک مومن کا حق یہ ہے کہ دوسرے مومن کا خیال رکھا جائے. 7ویں امام کا جملہ یہ ہے. مومن اطاعت گزار ہوتا ہے. یامرون بالمعروف، قرآن کی آیت آگے بڑھتی ہے، بعضهم اولیاء بعض. اس آیت کے ذیل کے اندر انشاءاللہ مفروضات دیگر تقاریر کے اندر بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرنے والا ہے، نہی عن المنکر کرنے والا ہے. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ کو دینے والا ہے. ویطیعون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے. یہ مومن کی نشانی. اطاعت کیسی ہو کہ انسان جو عمل انجام دے پروردگار کی خوشنودی کے لیے انجام دے. 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ مومن کا کمال کیا ہے، 5ویں امام کا جملہ یہ ہے کہ مومن کا کمال یہ ہے کہ اگر مومن دوستی کرے تو خدا کی خاطر کرے، دشمنی کرے تو خدا کی خاطر کرے. مقصد و محور پروردگار ہونا چاہیے، خدا کی اطاعت کے لیے کرے. پروردگار اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر تو ناراض ہے تو میں ناراض ہوں. جو تجھے پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں. لہذا دعائے عرفہ کے جملوں کے اندر جو آپ انشاءاللہ کل شب کے اندر تلاوت کریں گے، معصوم کا بڑا عجیب جملہ ملتا ہے جو مشہور و معروف جملہ ہے، اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. دعا کا عجیب اسلوب ہے کہ اے پروردگار میں گناہ پر گناہ کرتا رہا، تو معاف پر معاف کرتا رہا. میں کفران نعمت پہ کفران نعمت کرتا رہا، پروردگار تو نعمتیں عطا کرتا رہا. پروردگار میں جہالت دکھاتا رہا تو ان کے سمندر میری جانب بھیجتا رہا.
اطاعت مومن کی میراث ہے، اور اگر اطاعت دیکھنی ہے تو ابو الفضل عباس کی اطاعت کو دیکھیے، ابو الفضل عباس کی اطاعت کو دیکھیے۔ وہ عباس کی جس کی ولادت پیغام ہے، وہ عباس کی جس کا کردار پیغام ہے۔ 8 ذی الحجہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ابو الفضل عباس نے، جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے خروج کر رہا ہے، نہیں معلوم کہ کس راستے پر جانے والا ہے، ابو الفضل عباس نے کعبے کی دیوار پر چڑھ کر ایک خطبہ کہا ہے۔ ابو الفضل عباس کی فصاحت دیکھنی ہے تو اس خطبے کے اندر ملاحظہ کیجیے۔ ابو الفضل عباس کے جملے یہ ہیں، وہ ابو الفضل عباس کی جس کی ولادت کا پیغام ہمارے لیے ہے۔ مولا کائنات نے پیغام دیا ہے ابو الفضل عباس کی ولادت کے ذریعے سے۔ وہ عباس کے جس کو معصوم کے قریب سمجھا جاتا ہے، کچھ قدموں کا تو فاصلہ ہے۔ وہ عباس کے جس کو فاطمہ زہرا سلام بھیجیں، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب ابو الفضل عباس اس دنیا میں آئے ہیں، عجیب منظر ہے، آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں اس وقت کھولی ہیں کہ جب حسین کی آغوش میں آئے ہیں۔ غالباً عباس بتلانا چاہتے ہیں، فرزند زہرا آنکھ کھولوں گا تو آپ کو دیکھتے ہوئے کھولوں گا، اور کربلا میں معلوم چلے گا اے فرزند زہرا اگر دنیا سے رخصت ہوں گا تو سب سے آخری دیدار بھی آپ کا کر کے جانا چاہوں گا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ابو الفضل عباس جب پیدا ہوئے ہیں، حسین کی آغوش میں آنکھوں کو کھولا ہے، ثانی زہرا نے آغوش میں لیا، مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ ثانی زہرا کی آغوش میں ابو الفضل عباس موجود ہیں، اور زینب عجیب طریقے سے بھائی کے کانوں میں کچھ جملے کہہ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا، اے زینب کون سی ایسی بات ہے کہ جو بابا کو نہیں بتا رہی، بھائی سے کر رہی ہو؟ اور جملہ کیا ہے شہزادی کا کہ بابا اس وصیت پر عمل کر رہی ہوں جو ماں فاطمہ زہرا نے کی تھی، اس وصیت پر عمل کر رہی ہوں جو ماں فاطمہ زہرا نے کی تھی۔ کہا کون سی ایسی وصیت تھی؟ کہا ماں نے کہا تھا کہ تیرا ایک بھائی اس دنیا میں آنے والا ہے جو حسین کا ناصر ہوگا، جب دنیا میں آ جائے اس کو میرا سلام دے دینا، عباس میری آغوش میں ہے، فاطمہ زہرا کا سلام پہنچا رہی ہوں، فاطمہ زہرا کا سلام پہنچا رہی ہوں۔ ابو الفضل عباس کی ولادت پیغام ہے ان افراد کے لیے کہ جو زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، کہ جب مولا نے ابو الفضل عباس کو چاہا ہے، عقیل سے کہا کہ عقیل بنی کلاب کی ایک ایسی خاتون سے میں زوجہ بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے ایک بہادر بیٹا پروردگار مجھے عطا کرے، جو کربلا کے اندر میرے حسین کی نصرت کرے۔ یہ ابو الفضل عباس کی ولادت سے پہلے کا ماحول ہے کہ عقیل گئے ہیں، فاطمہ ام البنین جب مولا کی زوجیت کے اندر آئی ہیں، تقریباً 32 سن ہجری کا زمانہ ہے یا 28 سن ہجری کا زمانہ ہے، کربلا سے 30 سال پہلے ابو الحسن نے یہ تیاری کی ہے، علی ابن ابی طالب نے تیاری کی ہے۔ میں مولا سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، مولا علم امامت سے آپ واقف ہیں، آپ کو معلوم ہے واقع کربلا ہونے والا ہے، آپ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یقیناً مولا کا جواب ہوگا۔ میں علم امامت کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ 30 سن ہجری کے بعد 61 سن ہجری کے اندر کربلا کا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ جب 30 سال کے بعد کے واقعے کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، عباس جیسا بیٹا حسین کے لیے تیار کر رہا ہوں، تمہیں نہیں معلوم تمہارے زمانے کا امام کب ظہور کرنے والا ہے، تم کیوں تیاری نہیں کرتے؟ ابو الفضل عباس کی ولادت پیغام ہے کہ علی جیسا امام جو کربلا کے واقعے کو جانتا ہے کہ 31 سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، ابو الفضل عباس کی ولادت کو اس طریقے سے مہیا کیا کہ یہ بیٹا کربلا میں ناصر بن جائے۔ تمہارے زمانے کا امام جب ظہور کرے گا اسے بھی ناصرین کی ضرورت ہے، تم کیوں تیاری نہیں کرتے؟ تمہاری روش کیوں ایسی نہیں ہے؟ وہ ابو الفضل عباس کے جس کے بارے میں شاعر کا جملہ یہ ہے، عجب نہ تھا کہ شہ خاصوام بن جاتے، خدا کے شیر کے قائم مقام بن جاتے، مقام حضرت عباس کم نہیں ہے قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام بن جاتے۔ یہ ابو الفضل عباس کی شخصیت ہے۔
فصاحت و بلاغت اور اطاعت کا وہ پیکر کہ ابو الفضل عباس کے لیے مشکل تھا کہ تلوار کے ذریعے سے کربلا کے اندر یزیدیوں کو تہس نہس کر دیتے. کوئی مشکل کام نہ تھا. ابو الفضل عباس خطبے کے اندر بتلا رہے ہیں. خطبہ شروع کیا. 8ویں ذی الحجہ کا دن آیا. ابو الفضل عباس خروج سے پہلے کعبے کی دیوار پر گئے ہیں. پہلے اپنے بابا کے فضائل کو بیان کیا ہے, پھر حسین مظلوم کے فضائل کو بیان کیا ہے. اور جملہ کیا کہا ہے؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ, کہ پروردگار کی حمد ہے کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا کہ اس میں میرے بابا کی ولادت ہوئی ہے. اس کعبے کو شرف علی کی وجہ سے ملا ہے. اس کو شرف اس طریقے سے عطا کیا کہ میری بابا کی ولادت گاہ بنا دیا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو مغالطے میں نہ پڑ جانا, علی کی فضیلت میں تمہیں بتلاتا ہوں. کعبے کو کس طریقے سے فضیلت دی ہے؟ اس طریقے سے فضیلت دی ہے کہ کانا بالامس بیتن و اصبح قبلتن. کعبہ جب علی کے بغیر تھا تو خدا کا گھر تھا, لیکن جب علی آ گیا خدا نے قبلہ بنا دیا. یہ ابو الفضل عباس کے جملے ہیں. راویوں نے باقاعدہ طور پر اس خطبے کو درج کیا ہے کہ یہ کعبہ گھر تھا, جب علی پیدا ہو گئے خدا نے قبلہ بنا دیا. اور اس کے بعد عجیب جملہ ہے ابو الفضل عباس کا کہ یاد رکھو اس کعبے کا وارث حسین سے زیادہ کون ہے اس روئے زمین پر؟ حسین سے زیادہ اس کعبے کے قریب کون ہے؟ اور پھر جملہ یہ ہے کہ اگر مصلحتیں نہ ہوتی یہ کعبہ اڑتے ہوئے حسین کے قدموں میں گر جاتا. یہ ابو الفضل عباس کے جملے ہیں جو خطبہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ کعبہ ہے کہ جس کو شرف دیا گیا میرے بابا کی ولادت کے ذریعے سے. یہ وہ کعبہ ہے کہ جو علی کی ولادت سے پہلے خدا کا گھر تھا, لیکن علی کی ولادت کے بعد قبلہ بھی بن گیا. اور یہ وہ کعبہ ہے کہ اس سے قریب حسین کے علاوہ کون ہوگا. اور پھر جملہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو تم حجر اسود کو چومتے ہو, حجر اسود حسین کے قدموں کو چومنے کے لیے آتا ہے. یہ ابو الفضل عباس کے خطبے کے جملے ہیں کہ تم یاد رکھو تم حجر اسود کو چومتے ہو, حجر اسود حسین کے قدموں کو چومنے کے لیے آتا ہے. اور کیا تم اس کو ڈراتے ہو کہ جو بچپنے کے اندر موت سے کھیلنے والا ہے؟ اب اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ کیا اس کو ڈراتے ہو کہ جو بچپنے کے اندر موت سے کھیلنے والا ہے, جوانی کے اندر اس کا کمال کیا ہوگا؟ یاد رکھو میں نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنے آپ کو حسین پر نثار کرنے کا عزم کر لیا ہے, لہذا اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو میرے مقابلے میں آئے. اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو میرے مقابلے میں آئے. اور پھر یہ جملہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو اے مکہ والو, 2 مرتبہ جملے کہیں کہ دیکھ لو اے مکہ والو, غور کرو اے مکہ والو, اس کعبے کا وارث شراب خور ہے یا خاندان رسالت کا کوئی فرد ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کعبے کا وارث وہ ہوگا کہ جو شراب خور ہے یا وہ ہوگا کہ جو خاندان رسالت کا مرکز ہے؟ کیا تم نہیں پہچانتے کہ جس کے گھر میں گانا بجایا جاتا ہو وہ اس کعبے کا وارث ہوگا, یا جس کے گھر میں آیت تطہیر کا نزول ہوتا ہو وہ اس گھر کا وارث ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو سراپا نجاست کا مرکز ہے وہ کعبے کا وارث ہوگا, یا جو خاندان رسالت کا مرکز ہے وہ کعبے کا وارث ہوگا؟ اور پھر جملہ کہا کہ تم نے اسی فرزند رسول کے نانا رسول کو قتل کرنے کا عزم کیا تھا, لیکن جب تک علی زندہ تھے تم یہ نہ کر سکے. تم نے لاکھ ارادہ کیا لیکن علی کی موجودگی میں پیغمبر کو نقصان نہ پہنچا سکے. یاد رکھو اسی رسول کا جز حسین ہے, اس علی کا جز میں ہوں, جب تک میں زندہ ہوں حسین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب تک میں زندہ ہوں حسین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور پھر یہ جملہ کہا کہ اگر مشیت پروردگار نہ ہوتی
حکم امام نہ ہوتا تو تلوار کے ذریعے سے تم کو تہس نہس کر دیتا. یہ حکم امام ہے کہ جس کی اطاعت میں عباس خاموش ہے. یہ ابو الفضل عباس کی اطاعت ہے, یہ مومن کی اطاعت ہے. کون؟ ابو الفضل عباس, کہ جس کی اطاعت کربلا میں نظر آئے گی. کیا عباس کے لیے پانی کو لانا مشکل کام تھا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. کیا عباس کے لیے تلوار چلانا کوئی مشکل کام تھا؟ عباس نے پورے کربلا کے معرکے کے اندر دفاع کیا ہے, حملہ نہیں کیا. یہ ابو الفضل عباس کی اطاعت ہے. وہ عباس کہ جب کربلا سے قافلہ نکلا ہے, کربلا آمد سے پہلے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب زہیر ابن قین کی ملاقات ہوئی ہے. معصوم سے ملاقات کے بعد زہیر نے فیصلہ کیا کہ اب مولا کے ساتھ جائیں گے. یہی وہ زہیر ہیں کہ جب شب عاشور ابو الفضل عباس کو بلاتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں, عباس تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہارے بابا نے تمہیں حسین کے لیے مانگا ہے, کربلا کے لیے مانگا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ عباس نے انگڑائی لی ہے, زرہ ٹوٹ گئی ہے. وہ عباس کے جس کے لیے کربلا کے میدان کے اندر خیموں تک پانی پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن یہ اطاعت عباس ہے. وہ عباس کہ جب رخصت ہونے کے لیے بار بار امام مظلوم کی بارگاہ میں آتے ہیں, امام کا جملہ یہ ہے, اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تم میرے لشکر کے سالار ہو. عباس بار بار اجازت طلب کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن حسین کا جملہ یہ ہے, اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ عباس نے دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار ہوں. اب سکینہ کی سفارش لے کر ابو الفضل عباس مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں. جب عباس کو رخصت دے دی ہے, ایک مرتبہ سکینہ کو بلایا ہے, اے سکینہ اب چچا بہت یاد آئیں گے, آج اجازت کے لیے تو آئی ہے لیکن جب کل چچا نہ دکھے گا بہت روئے گی. ابو الفضل عباس رخصت ہوتے ہیں, یہ وہ واحد موقع ہے. ابو الفضل عباس کی رخصت حسین پر سب سے گراں اس لیے ہے کہ جب ابو الفضل عباس زمین کربلا پر آئے ہیں, حسین کا جملہ یہ ہے, الآن انکسر ظہری, ارے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ ابو الفضل عباس کے جو ڈھارس تھا کہ جب رخصت ہو رہا ہے, خیمے سے رخصت کا عجیب منظر ہے کہ جب زینب کبریٰ کو پتا چلتا ہے کہ ابو الفضل عباس رخصت لے کر اب مقتل میں جا رہے ہیں, ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کو بلایا ہے. خیمے میں جب ابو الفضل عباس آئے ہیں, ثانیہ زہرا کا عجیب جملہ ہے, اے عباس, اے عباس, یہ مستورات مجھ سے پوچھا کرتی تھی, یہ خواتین مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ ہمارے پردوں کا ضامن کون ہوگا, ہمارے پردوں کی حفاظت کون ہوگا, کون کرے گا. اے عباس میں ان سے کہا کرتی تھی جب تک میرا عباس زندہ ہے زینب تمہارے پردے کی ضامن ہے. میں آج اس ضمانت کو واپس لے رہی ہوں, اس ضمانت کو واپس لے رہی ہوں. ابو الفضل عباس رخصت ہو رہے ہیں, لیکن حسین کا عجیب جملہ ہے, اے عباس تیرے جانے سے کل تک جو آ کے سویا کرتی تھی اب وہ جاگا کرے گی, کل جو تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے اب وہ سو جائیں گے. کل تک زینب و ام کلثوم ارے تیرے ہونے کے اطمینان کے باعث سو جایا کرتی تھی, لیکن جب آج عباس چلا گیا اب زینب و ام کلثوم کو نیند نہیں آئے گی. اور کل تک شمر و خولی ارے تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے, لیکن جب آج تو چلا گیا اب یہ چین کی نیند سوئیں گے. ابو الفضل عباس میدان میں آئے ہیں, کربلا کا وہ واحد شہید. یہ وہ مصیبت کے جملے ہیں کہ جو شہزادی کونین کی گریے کے سبب ہے. ایک ذاکر کربلا کے اندر ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھتا ہے, اور مصائب پڑھنے کے بعد جب رات کو آغوش نیند میں جاتا ہے شہزادی کو خواب میں دیکھتا ہے, اے ذاکر تو نے ابو الفضل عباس کی مصیبت کو نہیں پڑھا. کہا شہزادی میں نے ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھے ہیں, مقتل کو پڑھا ہے. کہا ذاکر تو نے ابو الفضل عباس کی اصل مصیبت کو پڑھا ہی نہیں ہے. کہا شہزادی کون سی مصیبت ہے؟ کہا کربلا کا ہر ایک شہید جب زمین کربلا پر آیا کرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا کرتا تھا, ہائے میرا عباس
عباس جب زمین کربلا پر آیا، جب زمین کربلا پر آیا، دونوں بازو کٹ چکے تھے، عباس سہارا لیتا تو کس کا سہارا لیتا؟ منہ کے بل زمین کربلا پر آیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اے مولا عباس، آپ کی اس مصیبت کے اندر، ارے کربلا کے میدان کے اندر ثانیہ زہرا ضرور شریک ہوئی ہے کہ جب 11 محرم کو قافلہ چل رہا تھا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے سید الساجدین کی طرف نگاہ کی۔ جب سید الساجدین اپنے بابا کے لاشے کو اس حالت میں دیکھ رہا ہے کہ بے گور و کفن بابا کا لاشا پڑا ہے، قریب تھا کہ سید الساجدین دنیا سے رخصت ہو جاتے، زینب نے اپنے آپ کو سواری کے جانور سے زمین کربلا پر گرایا۔ آپ سوال کریں گے ثانیہ زہرا کے ہاتھ سلامت تو تھے؟ ارے ہاتھ سلامت ضرور تھے، لیکن پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ زینب عباس کی مصیبت کے اندر شریک ہوئی، جب زمین کربلا پر آئی ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، زینب سہارا لیتا تو زینب کبریٰ اس مصیبت کے اندر شریک ہوئی ہے۔ ابو الفضل عباس کی مصیبت کے اندر ثانیہ زہرا شریک ہوئی ہے۔ وہ عباس کہ جب زمین کربلا پر آئے ہیں، پورا مقتل نہیں پڑھا، جب زمین کربلا پر آئے ہیں، جب زمین کربلا پر آنے کے بعد مولا کو پکارا ہے، مولا نے عباس کو آغوش میں لیا ہے۔ ابو الفضل عباس وہ عباس کہ جس نے حسین کو ہمیشہ آقا کہا ہے، کبھی بھائی نہیں کہا، جب آغوش میں لیا کہا فرزند زہرا ایک خواہش ہے، جب دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی، اب جب دنیا سے جا رہا ہوں مولا ایک خواہش ہے، مولا ایک خواہش ہے کہ آپ کی زیارت کر کے جاؤں۔ فرزند زہرا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون موجود ہے، اے فرزند زہرا، اے مولا واقع عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے یہ آپ کو زحمت نہ دیتا، اگر خون کو صاف کر دے آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کر لوں۔ ارے حسین مظلوم نے ایک آنکھ سے خون کو ہٹایا ہے، حسین کی زیارت کی ہے، اے فرزند زہرا میری خواہش یہ ہے، ارے مجھے خیمے کی جانب نہ لے جایا جائے، جب سکینہ دیکھے گی چچا واپس آیا ہے پانی لے کر نہیں آیا ہے، میں سکینہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، مجھے ترائے کی جانب چھوڑ دیجئے گا۔ ابو الفضل عباس کا روزہ آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب ابو الفضل عباس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، حسین نے مرثیہ پڑھا ہے، اے ابو الفضل عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور جب مقتل سے خیمے کی جانب آئے ہیں ننھے ننھے ہاتھوں میں سوکھے ہوئے کوزے موجود ہیں، سکینہ یہ جملہ کہتی ہے، اے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے چچا کو واپس لے آئیے، اب پانی کا سوال نہ کروں گی، چچا عباس کو واپس لے آئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، ہمارے اذکار ناقص ہیں۔ پروردگار تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہمارے اعمال ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جو مومن اس مقام پر اپنی حاجتوں کو لے کر آیا ہے، باب الحوائج کا تذکرہ کیا ہے، وہ باب الحوائج کی جس کی بارگاہ میں کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ پروردگار یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جانا عیب کی بات نہیں ہے، لیکن خالی ہاتھ جا کر خالی ہاتھ واپس چلے آنا یہ عیب کی بات ہے۔ باب الحوائج کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں وہ تمام افراد کہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مومن اس محفل کے اندر، اس مجلس عزا کے اندر اپنی حاجتوں کو لے کر آیا ہے، پروردگار ہر اس مومن کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، ہر اس مومن کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ظلم و ظالم سے تنگ آ چکے ہیں، ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد وآله الطاهرين۔